ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بریڈر کا آغاز کریں گے۔ آپ بتائیں کہ سابق صدر پرویز مشرف کے وکلاء نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ جورسپروڈنس جو آج دن تک ڈیولپ ہوئی ہے اس میں اتنے سیریس فنڈامنٹل بریچز آئے ہیں، اتنی وائلیشنز آئی ہیں پروسیجرز کی جو کہ آج تک کبھی کسی ٹرائل میں نہیں ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آلریڈی فیصلہ ماضی کا زیڈ اے بھٹو صاحب کا جو ہے وہ ایک داغ بن کے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یہ شاید فیصلہ اس سے بھی برا ہو کیونکہ اس میں کوئی بھی قانونی تقاضا پورا نہیں کیا گیا۔ فار ایگزامپل اگر میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ الزام 2007 کے واقعات پہ تھا تو اس کا استغاثہ 2013 میں کیوں دائر ہوا؟ یہ 7 سال کی جو تاخیر تھی اس کو ایکسپلین نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بہت واضح ہے قانون ہائی ٹریزن ایکٹ اور کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ، صرف 2 قانون ہیں جو گورن کرتے ہیں ہائی ٹریزن کی پروسیڈنگز کو۔ پاکستان میں اس سے پہلے ہائی ٹریزن کی کوئی مثال نہیں ملتی، نہ ہی ٹرائل کی، نہ ہی کسی پریزیڈنٹ کے پروسیکیوٹ ہونے کی۔ اس تمام قانون کو وائلیٹ کیا کیونکہ واضح کیا گیا، بارہا کیا گیا کہ یہ استغاثہ فیڈرل گورنمنٹ یعنی کیبنٹ کابینہ اس کی منظوری دے گی تو یہ استغاثہ دائر ہوگا اور یہ چلے گا۔ فیڈرل کیبنٹ ہی آنریبل ججز اسپیشل کورٹ کو کانسٹیٹیوٹ کرے گی، کابینہ ہی انویسٹیگیشن باڈی کو تشکیل دے گی، کابینہ ہی پروسیکیوٹرز کی ٹیم اپوائنٹ کرے گی۔ یہ تمام فنڈامنٹل فلاز، بڑے سیریس فلاز جو کہ پورے اس استغاثے کی روٹ کو جاتے تھے، ان سب کی وائلیشنز تھی جن کو میں ریپیٹڈلی تھرو ویریس ایپلیکیشنز میں ان کنسرنز کو ریز کر رہا تھا جب سے میں نے اس مقدمے کی پیروی شروع کی 15 ماہ پہلے سے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی جو طبیعت ہے اور جو ان کی بیماری ہے وہ میں عوام پر چھوڑتا ہوں، آپ پر چھوڑتا ہوں کہ بہت عرصہ عدالت اس بات کو ریکگنائز بھی کرتی رہی اور اکنالج بھی کرتی رہی کہ جنرل پرویز مشرف بیمار ہیں اور ہاسپٹلائزڈ ہیں اور آن اینڈ آف ہاسپٹلائزڈ ہوتے ہیں اور کارڈیک ایلمائڈوسس کے وہ سیریس پیشنٹ ہیں، لائف تھریٹننگ ایلمنٹ ہے۔ ایٹ بیسٹ بھی اگر دیکھا جائے کہ یہ کیس کیا تھا تو شاید وہ یہ تھا کہ ان کی بیماری اتنی لمبی کیوں ہو گئی، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ 77 کی ایج میں فارمر پریزیڈنٹ کا ٹرائل ہو اور کنوکشن ہو اور وہ بھی ایبسینشیا میں ہو، اور ایبسینشیا کے ساتھ ان کے لائرز کو بھی اجازت نہ دی جائے کہ وہ کورٹ کو اسسٹ کریں یا ایپلیکیشنز جو ہم نے فائل کرنا ہمارا حق ہے ان پر ہم فیصلہ لیں، اور اچانک آل آف اے سڈن فیصلہ سنا دیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک فارمر پریزیڈنٹ کے ساتھ اگر ٹرائل اس طرح چل رہا ہے، یہ نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی ایک بگ کاز آف کنسرن اور کوسچن مارک ہے آن فیئرنیس اینڈ آن دی کرمنل جسٹس سسٹم اینڈ آن دس ٹرائل۔ آپ ساتھ ہی ساتھ میں یہ دیکھیں کہ ہم نے آج کے دن کی میں بات کروں گا کہ ہمیں آج سے چند ماہ پہلے آپشن دی گئی کہ ایک بڑی امپورٹنٹ ایک سٹیج ہوتی ہے کرمنل ٹرائل کی جس کو ہم 342 کا بیان کہتے ہیں، جس کے بغیر آج دن تک کسی بھی شخص کو سزا نہیں دی جا سکی پاکستان میں۔ آج دن تک میں سٹریس کرتا ہوں اس بات کو۔ نہ ہی کسی شخص کو ایبسینشیا میں یعنی کہ غیر موجودگی میں سزا دی گئی، صرف جنرل پرویز مشرف کو سنائی گئی ہے۔ 2 دفعہ کوششیں ہوئی، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی لاز میں بھی ہوئی، ساتھ ہی ساتھ میں اینٹی ٹیررزم لاز میں بھی کوشش ہوئی، مگر ان کو سٹرائک ڈاؤن کیا اور کالعدم قرار دیا کہ نو ون کین بی کنڈیمڈ انہرڈ۔ یہ نیچرل جسٹس کے پرنسپلز کے اگینسٹ ہے اور ہر شخص کا رائٹ ہے کہ وہ موجود ہو۔ جنرل پرویز مشرف کو خود منسٹری آف انٹیریئر نے اس وقت کی جنہوں نے استغاثہ دائر کیا، اور یہ استغاثہ دائر بھی کیسے ہوا وہ بھی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ پرائم منسٹر الون نے منسٹری آف انٹیریئر کے سیکرٹری کو ہدایت دی کہ استغاثہ آپ دائر کر دیں۔ کابینہ کو جان بوجھ کے ایکسکلوڈ کیا گیا، آن بورڈ نہیں رکھا گیا۔ پھر یہ استغاثے کی بنیاد ہی غلط تھی، اور اگر اس کی بنیاد ہی غلط تھی اور اگر میں بار بار اپنی ایپلیکیشنز میں یہی ایجیٹیٹ کر رہا تھا کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، تو آج اچانک فیصلہ
आ गया उस एप्लीकेशन को डिसाइड ही ना किया गया, जबकि 3 हफ्ते पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाजे किया कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि क्या इस इस्तिगासे की सैंक्शन या अप्रूवल मौजूद थी या नहीं थी। आप ये भी देखें कि जो फौजदारी के एक ट्रायल के प्रोसीजर्स बाईपास हुए हैं, उनको कभी तो इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाता था और कभी उनके खिलाफ ट्रायल को रिज्यूम कर दिया जाता था, और जब रिज्यूम किया जाता था ट्रायल को, बहुत देर तक मुझे वकील माना जाता रहा और फिर अचानक मुझे वकील नहीं माना जाता रहा। सो ये जो इस्लामाबाद में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वुकला की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है कि वुकला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। का बयान रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है, और मेरे लिए एक हैरत की बात यह भी है कि कोई भी शहादत, कोई भी गवाह, 8 गवाह थे, 8 गवाहों में से कोई भी गवाह ना प्रोसिक्यूशन ने आज पढ़ा, ना हमें पढ़ने का मौका दिया, एविडेंस सुना ही नहीं, एविडेंस को एप्रिशिएट ही नहीं कर सके, और अचानक ऑल ऑफ अ सडन जो है वो डिसीजन आ गया कि कन्विक्शन हो गई। थोड़ी देर की ब्रेक है जी, उसके बाद बात करते हैं। जहां इस केस से मुतालिक मुख्तलिफ निकात पे बात की जा रही है, जहां इस बात के बारे में भी कह दिया गया था इस केस से मुतालिक परवेज मुशर्रफ के जो वुकला हैं वो अपील दायर करेंगे। अपील के लिए तकरीबन 30 दिन का वक्त होता है, 30 दिन में अपील करना लाजमी होता है। परवेज मुशर्रफ के वुकला अपील दायर करेंगे। ये भी कहा गया कि ये केस जल्दी में निपटाया गया है। कहा गया कि परवेज मुशर्रफ को अपनी सफाई का मौका, अपना बयान रिकॉर्ड कराने का मौका नहीं मिला है, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए हैं, ऐसा साबिक सदर के वुकला की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। अहम केस और अहम फैसला जिसके तनाजुर में परवेज मुशर्रफ के वुकला की जानिब से इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनके वुकला की जानिब से कहा गया कि इंसाफ के तमाम तर तकाजे मुकम्मल नहीं किए गए हैं।